میں نے جس اسکول میں میٹرک کیا ہے ترڈیر کا اسکول تھا، اتفاق سے وہیں 9th اور 10th وہیں پڑھی ہے، مڈل تک گاؤں میں، 7 کتابیں بھی پڑھتا رہا۔ اس اسکول میں ایک استاذ تھے مولانا قدرت اللہ، جو استاذ مولانا عبدالحنان کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں ہم سبق رہے، بڑے عالم تھے۔ وہ ہمیں عربی پڑھاتے تھے، ان کی وجہ سے میں نے عربی لی تھی، اور اس میں بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ میں سائنس روم جاتا تھا، سائنس پڑھتا تھا، تو راستے میں مولانا قدرت اللہ کی نشست درختوں کے نیچے ہوتی۔ عربی کی اتنی عزت تھی کہ اس کے لیے کمرہ نہیں تھا، درختوں کے نیچے ٹوٹے پھوٹے بینچ، ان میں مولانا کے شاگرد بیٹھتے تھے، عالم بہت بڑے تھے۔ میں آتے جاتے ان سے باتیں کرتا، تو ہمارا جو سائنس ماسٹر تھا اس کا نام تھا انور اعجاز، کہیں زندہ ہو خدا اسے سلامت رکھے، فوت ہوا ہو اللہ ان کی بخشش کرے۔ وہ بہت نیک صالح تھے، لیکن ایک دن مجھے کہا کہ آپ کو مولانا سے اور ان کے علم سے اتنی محبت ہے تو آپ دین پڑھ لیں، چھوڑ لیں آپ سائنس۔ میں نے کہا چھوڑ دی۔ میں جا کے مولانا کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب نے مجھے بلایا، پہلے نرمی کی اور پھر سختی کی، لیکن میں بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ میں سائنس نہیں پڑھوں گا، مولانا سے عربی پڑھتا ہوں۔ اور جب انہوں نے زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے استاذ مولانا عبدالحنان کو کہا، استاذ مولانا عبدالحنان علاقے کے بااثر افراد میں سے، اور ان کی بات پر ڈائریکٹر تعلیمات مردان ایک لمحے میں ہیڈ ماسٹر کو مشرق سے مغرب میں پھینک دیتا۔ مولانا لاٹھی لے کر کے اسکول آئے اور ہیڈ ماسٹر سے کہا، کدھر بختلی شیطان، ہیڈ ماسٹر کا نام تھا، کون ہوتا ہے تو علم سے روکنے والا، سیدھا ہوتا ہے یا سیدھا کر دوں تجھے؟ اس نے کہا سیدھا ہو گیا۔ مجھے عربی پڑھنے کی اجازت مل گئی، میں مولانا سے پڑھتا تھا۔ ہمارے استاذ بہت عجیب تھے، بہت شوق سے پڑھاتے تھے، بہت لمبی داڑھی تھی، تو شوق میں آ کے اس طرح جب سبق پڑھاتے تھے تو باہر تھے علم کے، اسکول کا تو ایسے آزا کرسی و نازا میزن بیکار۔ تو وہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سرحد کی سردی، جاڑے کا موسم تھا، چادر اوڑا ہوا تھا میں، وہ کھلتی تھی بار بار۔ تو طریقہ یہ تھا کہ طالب علم جب کتاب کی ریڈنگ کرتا، کتاب پڑھتا، تو وہ کھڑا ہوتا تھا، تو میں بھی کھڑے ہو کے عربی پڑھ رہا تھا استاذ کے سامنے۔ تو استاد نے مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں پھر بھی کھڑا رہا، کہا بیٹھ جاؤ، میں نے کہا نہیں جی، بہت عجیب لگتا تھا کہ استاذ کے سامنے کا آدمی کیسے بیٹھے گا۔ تو وہ بہت شوق میں تھے، تو انہوں نے اس طرح کہا، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے فرمایا ہے، ویسے درس پشتو میں دیتے تھے لیکن مولانا کا مقولہ اردو میں، وہ دیوبند فاضل تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے پڑھتے وقت کچھ زیادہ محنت نہیں کی، البتہ استاذوں کا اور بزرگوں کا احترام کرتا رہا۔ بہت خوش ہو گئے۔ خیر کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال اس سے ہوا کہ ان کے بیٹے نے ایک قتل کیا تھا، اور مقتول والوں نے مولانا کی گواہی رکھی تھی، اور مولانا کو پتہ تھا کہ یہ قتل کر چکا ہے۔ تو حضرت نے کہا میری گواہی سے میرا بیٹا پھانسی ہو جائے گا، اور اگر گواہی صحیح نہیں دیتا ہوں تو میرا ایمان چلا جائے گا۔ تو گواہی پر جانے سے ایک دن پہلے انتقال ہو گئے۔ ایسے ایسے پاکان میں نے دیکھے، مجھ سے بڑی محبت تھی، بے انتہا محبت تھی۔ ان کی جگہ ایک اور استاذ آئے، وہ بھاری آنکھیں تھی، زلف تھے اس کے، دارالعلوم حقانیہ سے فاضل تھے، نوجوان تھے، خرش پرش رہتے تھے، اور ہم بھی خرش پرش تھے، اور وہ بھی خطرہ تھا کہ کوئی ٹکر نہ ہو جائے۔ اور وہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے جو پہلے گزر گئے، تو اس لیے یہ اس طرح درس دیتا تھا اور بیان کرتا تھا کہ ان کا درس ختم ہو جائے، اس کا اثر، اور ہمیں ان سے عشق کے درجے میں عقیدت تھی، تو ہم بھی اس کی غلطیاں پکڑنے کے لیے انتظار میں رہتے تھے۔ اور اسکول میں تو ویسے ہی لڑکے اتنے زیادہ استاذ کا خیال نہیں رکھتے۔ تو ایک دن اس نے تقریر کی، شاہ اسماعیل کے خلاف تقریر۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کس طرح باتیں کرتے ہیں؟ مجھے کہا یو آر اے اسٹوڈنٹ
غصہ ہو گیا کہ آپ طالب علم میں آپ نہیں بول سکتے، اور پتہ نہیں کیا کیا مجھے ڈانٹا۔ لیکن میں نے کہا جن لوگوں سے آپ نے پڑھا ہے وہ سب زندہ ہے، اکوڑا خٹک کے آپ فاضل ہے، بس مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک پر فیصلہ ہے کہ شاہ اسماعیل دارالعلوم دیوبند ان کی یادداشت جہاد میں قائم ہوا ہے۔ جب شاہ شہید کا قافلہ ختم ہو گیا، قتل ہوا، تو دیوبند کے اکابر نے کہا اب ایسا بیج ڈالتے ہیں کہ آئندہ مجاہدین ختم نہ ہو۔ تو شاہ اسماعیل نہ بالاکوٹ میں مارے جاتے، نہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوتا۔ آپ کیسے دیوبندی ہیں کہ آپ ان کو برا کہتے ہیں؟ میں نے یہ باتیں کی، انہوں نے مجھے خاموش کیا کہ آپ نہیں بول سکتے، یو آر اے اسٹوڈنٹ۔ میں اپنے گھر آیا چھٹی کے بعد، وہ اپنے گھر گئے۔ اتفاق سے جہانگیرے میں کچھ بعض محلے میں اموات ہوئی، تو اہل خانہ نے کہا کہ آج ان میت والوں کے ہاں کھانا پکے گا اور ہم لے کے جائیں گے، تم ذرا گھر رہو، ایک دن چھٹی کرو۔ میں ویسے ہی استاذ کی باتوں پر خفا تھا، میں نے درخواست بھیجی اور میں نہیں گیا۔ ایک دن اور ایسے گزر گیا، اس کے بعد میں گیا۔ جب میں گیا تو لڑکے باہر تک آئے، وہاں روڈ تک میرے استقبال کیا، او ضرولی آؤ استاد جی تقویت الایمان لائے۔ میں نے کہا نہیں بھائی کہاں؟ کہا روز آپ کو دیکھتے ہیں کہ صوفی صاحب کہاں ہے، مجھے صوفی صاحب کہتے تھے، صوفی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ میں کلاس میں آیا، عربی کا جب پیریڈ لگ گیا تو ہمارے استاد جی نے تقریر کی اور کہا کہ میں نے بعض لوگوں کے کہنے سے جو میرے ذہن پر سوار تھے، حضرت مولانا شاہ اسماعیل کے خلاف لب کشائی کی، لیکن میں نے رات کو خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پانی میں اور باہر میں ڈوب رہے ہیں، اس پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے سر نیچے ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، میں بھی لڑکیاں کھا رہا ہوں۔ قریب میں ایک درخت نظر آ رہا ہے اور وہ درخت ایک پہاڑ پر ہے، جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں وہ بچتے ہیں۔ میں نے بھی بڑی کوشش سے وہاں پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس درخت پر لکھا ہوا تھا تقویت الایمان، اور اس پہاڑ پر لکھا ہوا تھا لمولانا اسماعیل الشہید۔ تو میں نے اس کو ہاتھ لگایا اور میں بچ گیا۔ تو میں اس کے فوراً بعد پشاور گیا ہوں اور پشاور سے تقویت الایمان لایا ہوں، اور مجھے کہا صوفی صاحب آپ تقویت الایمان تقسیم کریں، تمام لڑکوں کو ایک ایک نسخہ دے دیں۔ میں نے تمام لڑکوں کو ایک ایک نسخہ دیا، پھر کہا کہ ایک نسخہ مجھے بھی دے دیں، آپ اپنے ہاتھ سے دے دیں، آپ شاہ صاحب کے بہت معتقد ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے ہمارے استاد آنسو سے رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے۔ 2 نسخے بچ گئے نا، تو مجھے کہا دونوں آپ رکھیں گے۔ تو یہ اس پر یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ ایسے پڑے ہوں گے جیسے پروانے بکھرے ہوئے، کل فراش المبثوث۔ یہ مختلف احوال ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہوں گے پہاڑ، کل اہن المنفوش، جیسے اون پٹا ہوا، دھنکا ہوا، روئی دھنکتی، اون دھنکا ہوا۔ پشتو میں کہتے لکمالوت المنفوش، چھ ڈینڈت والی۔ وہ ایک آلہ ہوتا ہے نا، آدمی اس کے ساتھ روئی مارتا ہے، ڈینڈت ڈٹ ڈٹ کرتا رہتا ہے، لگو لگ 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 ڈیرو ڈیر ڈیر ڈیر۔ وہ ڈینڈت والا جو ہوتا ہے ننداف، اس کو ننداف کہتے ہیں۔ وہ ننداف کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے، اس سے وہ روئی مارتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات سے اڑتے ہیں، اس کے بعد روئی صاف ہو جاتی ہے۔ اہن کہتے ہیں اس روئی کو، اون کو، اور المنفوش جو بکھرا ہوا ہو، پٹا ہوا ہو۔